السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ خطاؤں کی معافی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر سے لاکھوں کی تعداد میں نکل کر آئے تھے، جس زمانے میں وہ سینا کے بیاباں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی، خوراک اور سائے کا بندوبست کیا۔ اگر وہ اپنے خاص فضل سے ان کے لیے نعمتیں مہیا نہ کرتا تو یہ بھوک، پیاس اور جھلس دینے والی دھوپ سے ہلاک ہو جاتے، مگر بڑے ہی ناشکرے تھے وہ لوگ۔ ان احسانات کا شکر بجا لانے کی بجائے ان سے بیزار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہاں تو من و سلوہ کے سوا کوئی چیز میسر نہیں۔ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کب تک من و سلوہ کھاتے رہیں؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ ہمیں وہاں کے کھیروں، خربوزوں اور لہسن اور پیازوں کی یاد ستاتی ہے۔ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار یعنی سبزیاں، ترکاریاں، لہسن اور دال وغیرہ مہیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ نادانوں کی سی باتیں نہ کرو۔ کیا تم ایک اعلیٰ چیز کے بدلے ادنا چیز کے خواہش مند ہو؟ من و سلوہ کی غذا ان کے لیے پروردگار عالم نے مہیا کی تھی اور انہیں اس حال میں مل رہی تھی کہ وہ فرعونیوں کی غلامی سے بالکل آزاد تھے۔ روکھی سوکھی روٹی جو آزادی میں میسر آئے وہ غلامی اور ذلت کے پلاؤ اور قورمے سے 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ مگر یہ بات اسرائیلیوں کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ان کے بار بار کے تقاضوں سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کسی شہری آبادی میں جا بسو، جو کچھ مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں خوشخبری دی تھی کہ ہم تمہیں فلسطین کی سرزمین کا مالک بنائیں گے، جا کر اسے فتح کر لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر فلسطین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کا قافلہ شتیم نامی ایک شہر کے قریب پہنچا جو دریا اردن کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ بنی اسرائیل بدستور من و سلوہ کے بجائے سبزیوں، ترکاریوں اور دال کا مطالبہ کیے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر شہر کے دروازے میں خدا سے ڈرنے والے لوگوں کی طرح بڑی عاجزی اور انکساری سے داخل ہونا اور حتتا حتتا کہتے جانا، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ مگر ان ظالموں نے اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی اور شہر میں داخل ہوتے وقت حتتا حتتا کے بجائے خنتتا خنتتا پکارتے رہے۔ لفظ کے بدل جانے سے بات کچھ سے کچھ ہو گئی اور اصل مطلب خبط ہو گیا، گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بجائے اس کا مذاق اڑایا۔ ظالم حکمران جب کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کے باشندوں پر اپنی طاقت کا سکہ بٹھانے کے لیے بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اس میں داخل ہوتے ہیں اور قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہدایت دی گئی تھی کہ شتیم کو فتح کرنے کے بعد تم اس کے باشندوں کے ساتھ ظالموں کا سا برتاؤ نہ کرنا اور زبان سے حتتا حتتا کہتے جانا، جس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ شہر کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دینا۔ مگر بنی اسرائیل نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی اور شہر کے اندر اکڑ دکھاتے ہوئے داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل نے اپنے غلط رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار اذیت پہنچائی۔ جزیرہ نما سینا میں پہنچتے ہی کہا کہ ہمیں بھی مصریوں اور سامریوں جیسا ایک بچڑا بنا دیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے گئے تو سامری کے کہنے پر آ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات پیش کر کے کہا، یہ کتاب الہی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور عمل کرو، تو کہا ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تورات دے رہا ہے۔ قارون کی دولت پر ریجھ گئے اور اس کی تمنا کرنے لگے، من و سلوہ پر ناک بھون چڑھانے لگے اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف
شتیم کے اندر انکساری سے داخل ہونے کے بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئے اور کہا، اے میری قوم، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے، میرا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات پر کان نہ دھرا اور ٹیڑھ دکھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور وہ ٹھوکریں ہی کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ جو لوگ خود ٹیڑھی راہ پر چلنا چاہیں انہیں زبردستی سیدھی راہ پر چلائے، اور جو لوگ اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں انہیں زبردستی ہدایت سے نوازے۔ دنیا میں انسان کو بڑی حد تک عمل کی آزادی دی گئی ہے، یہ فیصلہ کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نہیں، مگر جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔